نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 63 اور 64 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو نصیحت کیجئے اور ان سے بہت اثر آفریں بات کیجئے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا، تو یہ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں، آیت نمبر 63 میں یہودیوں کی سرزنش کی، منافقوں کی۔ اللہ نے فرمایا بھئی تمہیں شرم نہ آئی کہ تم یہ دعویٰ کرتے تھے؟ منافقوں کی سرزنش، اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی، ان کو غصہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ظاہر کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ مولوی جی غصہ نہیں کرنا، یہاں رب غصہ فرما رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے حد مقامات پہ غصہ فرمایا ہے۔ ہاں جی، کوئی بندہ ہمیں یہ دین نہ سکھائے۔ اس آیت میں اللہ نے منافقوں کی سرزنش کی، بڑی غصے کے ساتھ اللہ نے فرمایا تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہے تو پھر اپنے مقدمے یہودی کے پاس کیوں لے کے گئے؟ کیوں جی؟ وہ پچھلا واقعہ یاد ہے؟ ہاں جی، جن کو پچھلا یاد ہے ان کو آج کے درس کی سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارا قرآن پر یقین تھا تو پھر رسول اللہ کی بجائے تم یہودی کے پاس کیوں گئے؟ حالانکہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور تم لوگ یہودیوں کی اطاعت کرو گے میرے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کو نصیب کرتا ہے اطاعت جس کے لیے اس نے ازل سے مقدر کر دی ہو، اطاعت اسے ملتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب ان منافقوں نے کعب بن اشرف کا فیصلہ قبول کیا، اپنا مقدمہ اس کے پاس لے کے گئے، تو پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا منافق، حضرت عمر نے اسے قتل کر دیا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ جب ان سے غلطی ہو گئی تو آ کے رسول اللہ سے معذرت کرتے کہ جی ہم نے غلط کیا، اور اپنے گناہ کی معافی چاہتے، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے رب سے، تو وہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ تو جو حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا وہ نہیں جی میں اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگنی ہے۔ کون بندہ جو اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگے گا؟ قرآن نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہر وقت ڈائریکٹ رب سے کون مل سکتا ہے؟ معافی نہیں ڈائریکٹ مل سکتی تو رب سے ملنا تو دور کی بات ہے، بغیر وسیلے کے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم سے خطا ہو جائے تو میری بارگاہ میں آؤ، نہیں، فرمایا جاؤکا، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ۔ کیوں جی؟ ہاں، کوئی بندہ مجھے کوئی آیت دکھا دے قرآن کی، ہاں جی، کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو رسول کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ کون سا دین چاہتے ہیں یہ لوگ؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو چاہیے یہ تھا حضور کی بارگاہ میں آتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ لیکن فرمایا جو اس کے بعد والے اس درس کو سنیں گے کم از کم اوئی سے کھیان۔ اب یہ ہمیں رب بات سمجھا رہا ہے کہ اس نے تو ایسا نہیں کیا اور قتل ہو گیا، ہاں جی، جہنم میں چلا گیا، لیکن جو بعد میں آنے والے قرآن کی اس آیت کو پڑھیں گے رب ان سے بات کر رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے تسی سدھر جاؤ بھائی، آپ لوگ سدھر جائیں، جب آپ سے کوئی غلطی ہو تو پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ پھر کیا ہوگا جی؟
حضور کی بارگاہ میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بندہ امتی گناہگار جاتا ہے تو پھر میرے آقا اس پر مہربانی فرماتے ہیں۔ جب میرے آقا مہربانی فرما دیں تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب بھی اس پر مہربانی فرمائے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ حضور کی قبر پہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اعرابی، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ ہاں، جو حاجی جاتے ہیں وہ ایسے ہی پیش کرتے ہیں، کیوں جی؟ حضور کی قبر پہ جا کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ اعرابی آیا، اس نے سلام عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ وہ بزرگ بیٹھے ہیں حضور کی قبر کے پاس۔ اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ میں نے قرآن سے یہ آیت سنی ہے، اے جڑی آیت میں تہاڈے سامنے پیش کی تھی، میں نے قرآن سے یہ آیت سنی ہے، اللہ کی بات سنی ہے کہ اللہ نے فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ۔ میں گناہ کر کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اب آپ میری اللہ سے شفاعت طلب کریں، استغفار میرے لیے کریں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے جو حضور کی بارگاہ میں آ جائے رب بھی اسے بخش دیتا ہے۔ بس اتنی بات اس نے کی، حضور سے اتنی بات کی، چلا گیا۔ وہ جو بزرگ قبر پہ بیٹھے تھے ان کو نیند آئی، جب اونگ آئی میرے آقا خواب میں آ گئے، حضور نے زیارت کروائی، فرمایا کہ وہ جو بندہ ابھی ابھی میری قبر پہ سلام عرض کر کے گیا ہے اس کے پاس جاؤ، اس کو بشارت دو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، ہاں جی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ظاہری طور پر آئے جب حضور زندہ تھے، حضور نے ان کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کی، اور اگر آج بھی کوئی حضور کے روزے پر جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا ظاہری طور پہ جا رہا، کیونکہ میرے آقا زندہ ہیں۔ ہاں جی، بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے آقا نے وہ جام جو ہے موت کا اسے نوش کیا ہے، اس کے بعد پھر ویسے ہی زندگی ہے، ویسے ہی میرے آقا زندہ ہیں جس طرح ظاہری طور پر زندہ تھے۔ تو اسی طرح ہر ایک کی فریاد سنتے ہیں اور میرے آقا ہر ایک کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر گناہوں کی بخشش چاہیے کسی کو تو حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اگر کوئی بندہ وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتا پھر کیا کرے؟ اب ہر کوئی تو نہیں جا سکتا عمرے پہ، حج پہ ہر کوئی تو نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یہیں پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھے اور یہیں سے حضور سے درخواست کرے، میرے آقا یہیں سے سنیں گے اور اسی وقت اللہ سے بخشش طلب کریں گے۔ سنتے ہیں میرے آقا، سنتے ہیں، ہاں جی، ہر جگہ موجود ہے میرے آقا، ہر جگہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کے اندر فرما دیا کہ میرے حبیب پر درود پڑھنا ہے، تو جب کسی کو سلام کیا جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سے سلام کروں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں، میں بھی سلام کیوں کر رہا ہوں؟ جی آپ میں حاجی صاحب کو سلام پیش کروں السلام علیکم، وہ جواب ہی نہ آئے تو میں سلام کروں گا؟ وہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو سلام اسے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، جو سنتا ہو۔ مقتدی نمازی جامعہ مسجد امیر حمزہ میں بیٹھ کے کہہ رہا السلام علیکہ ایھا النبی، اور حضور گنبد خضرا میں سن رہے ہیں، گنبد خضرا میں سن رہے ہیں۔ اگر میرے آقا نہ سنتے ہوتے تو رب نماز میں مصطفیٰ سے سلام کرنے کا حکم ہی نہ دیتا۔ ہاں جی، سلام بھائی اسے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، ہاں جی، سنتا ہو دیکھتا بھی ہو، ہے بھی گل جی۔ تو اس لیے میرے آقا ہر ایک کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو جو بندہ وہاں جانے کی طاقت نہ رکھے وہ یہیں پر حضور سے درخواست کرے اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔